آج جموں کشمیر جس دور سے گزر رہا ہے، 5 اگست 2019 کو جب ہماری ریاست کو توڑا گیا، ہمارا 370-35 کو ایبروگیٹ کیا گیا، ہم سے چھینا گیا، ہماری ریاست کو توڑ کر کے معمولی سا یونین ٹیریٹری بنایا گیا، ہماری الحاق کی شرطیں، ہمارے بزرگوں کی، مہاراجہ ہری سنگھ جی کی الحاق کی شرطوں کو توڑ کر کے یہ ریاست کو برباد اور تہس نہس کر دیا. اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز ذمہ وار ہیں. اور 5 اگست 2019 کے بعد جب میں نے جنگ کا اعلان کیا تھا کہ میری ریاست کا درجہ 370-35 سے جو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے توڑا گیا ہے، جموں کشمیر کو، ریاست کو توڑا گیا ہے، یہ سب واپسی کی جنگ میں نے سپریم کورٹ سے ریاست کے درجے کی جنگ جیت کر کے لایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں چناؤ کروانے کی جنگ بھی جیت کر کے لایا. اور اب جموں کشمیر میں جو چناؤ ہو رہے ہیں وہ 30 سپٹمبر سے پہلے یہ عوام کی جیت ہے، لیکن ہار ہے ان تمام پولیٹیکل راجنیتک دلوں کی جنہوں نے، ہماری یہ مانگ تھی کہ جو جموں کشمیر میں چناؤ ہیں وہ ریاست کے درجے کے تحت کیے جائیں، اور چیف منسٹر، منسٹرز اور ایم ایل ایز کو پاس تمام پاورز ہونی چاہیے، اور ووٹرز اور اسمبلی کے پاس طاقت ہونی چاہیے. لیکن اس کے اوپر بھی ان تمام راجنیتک دلوں نے سمجھوتا کر لیا اور جموں کشمیر کی عوام کے ایک بار پھر سے دھوکہ دیا ہے. پہلے ان کی وجہ سے، ان تمام سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہماری ریاست کو توڑ دیا گیا، 370 کو بدنام کر کے، آتنکواد کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے توڑ دیا گیا، ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ چھین لیا گیا. اور آج بنا کچھ حاصل کیے جو مشن اسٹیٹ ہوڈ نے، جو ریاست کے درجے کی واپسی اور چناؤ کروانے کی جنگ سپریم کورٹ سے جیت کر کے آئے، اس کے ساتھ بھی ان تمام راجنیتک دلوں نے سمجھوتا کر لیا اور قبول کر لیا کہ یہ ایل جی صاحب کی حکومت، حکمرانی اور چیف سیکریٹری کو پانی پلانے کے لیے بھی سیکریٹریٹ میں اور اسمبلی میں تیار ہو گئے، اور کوئی انصاف یہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ نہیں کر پائیں گے. یہ آج ایک بار پھر سے تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سمجھوتا کیا ہے یونین ٹیریٹری کے تحت چناؤ لڑنے کا، یہ دھوکہ ہوا ہے جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ. میں یہ جنگ جاری رکھوں گا. یہ مبارک ہے، آپ لوگوں کی جیت ہے، جموں کشمیر کی 1,30,00,000 عوام کی جیت ہے، جو سڑکوں سے لے کے سپریم کورٹ تک، اور جن کے ساتھ شانہ بشانہ میں چلتا رہا ہوں. لیکن آج میں یہ احوان کرتا ہوں کہ جیسے ہی جموں کشمیر کی سرکار بنے گی، ہم ریاست کے درجے کی واپسی، الحاق کی شرطوں کی واپسی، اور جن شرطوں کے اوپر جموں کشمیر ایک ملک کا الحاق بھارت کے ساتھ ہوا تھا، وہ والی شرطیں لاگو کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ 370 کی واپسی کے لیے بھی راستہ نکالیں گے، اسٹیٹ سبجیکٹ لیں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جن پارٹیوں کو، جن تمام سیاسی پارٹیوں کی ذمہ واری بنتی تھی، وہ صرف زما جوانی خرچے ہی کرتے رہے. 370 کے اوپر، ریاست کے درجے کے اوپر نہ کوئی جنگ لڑی، نہ ریاست واپس لائی، اور یونین ٹیریٹری کے تحت ہی ایل جی، چیف سیکریٹری، آئی ایس آفیسرز اور بیوروکریٹس کے نیچے ان کو پانی پلانے کا کام انہوں نے سویکار کر لیا. میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا. لیکن 100 سالوں تک 370 کی واپسی، انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطیں، اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ، ریاست کو واپس لانا، جموں کشمیر اور لداخ، پی او کے، گلگت بلٹستان کو، جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانا میری جنگ میں شامل رہے گا. مبارک ہے آپ لوگوں کو. آپ کے سامنے یہ سب بے نقاب ہو گئی تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے یونین ٹیریٹری کے تحت چناؤ لڑنے کو، ہماری تو یہ جنگ تھی کہ ریاست کے درجے کے تحت جنگ کروائی جائے. لیکن چلیے ایک مورچہ تو ہم نے فتح کیا، جو چناؤں کا اعلان آج ہو گیا، تاریخوں کا اعلان ہو گیا. آپ لوگوں کو مبارک ہے. لیکن سنیل ڈمپل، مشن اسٹیٹ ہوڈ آپ کی جنگ جاری رکھے گا، اور اپنے وجود، آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی اور اتہاس کو بچانے کے لیے، اور اپنے بزرگوں کے پگڑی کو بچانے کے لیے، ان کی ریسپیکٹ، ڈگنیٹی کو واپس لانے کے لیے جنگ جاری رکھے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تمام راجنیتک دل، جموں کشمیر کی ریجنل پارٹیز، نیشنل پارٹیز، سبھی نے سمجھوتا کر لیا کرسی کی خاطر. یہ دیکھ رہی ہے میری جموں کشمیر کی عوام، بھولنا مت اسے، اور یہ یاد رکھنا کہ کس طریقے سے خرید فروخت اور آپ کی جموں کشمیر کی سودے بازی ہو رہی ہے. بڑے دکھی من کے ساتھ میں یہ پیغام بھیج رہا ہوں.
जय हिंद, धन्यवाद।